بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات میں نئے لفظ دو ہی، ایک تو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، نبذہ، نون با ذال۔ نبذہ کے معنی ہوتے ہیں پھینک دینا، نبذہ کے معنی ہے پھینک دینا۔ تو الحمدللہ باقی جتنے الفاظ ہیں وہ سب گزر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا امتحان ہے کہ گزرے ہوئے الفاظ کو ہم کتنا حل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی نا، ان آیات کا عنوان تھا یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ دلائل سے نہیں مانتے تو چلیں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ اور جنت میں نہیں جائیں گے، تو آپ موت کی دعا کریں، یعنی جنت میں جانے کی دعا کریں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں اللہ اٹھا لے۔ فرمایا کہ کبھی بھی اس طرح کی دعا نہیں کریں۔ تو وہ جنت کے کیسے طالب اور کیسے خواہشمند ہیں، کیسے مشتاق ہیں جو جانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ فرمایا کہ ان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے۔ اب یہاں عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو بات تھی کہ آپ نے کوئی نئی چیز، نئی کتاب، نیا پیغام نہیں سنایا، وہی جو سابقہ انبیاء کا پروگرام تھا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، آپ نے اسی پیغام کو آگے بڑھایا ہے۔ اس پر ان کو 3 شبہات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام نہیں لائے جو پہلے انبیاء کا تھا۔ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ پر اترنے والی کتاب کو آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ پہلا شبہ کیا ہے؟ پہلا شبہ یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ کتاب لے کر جبرائیل آتے ہیں، تو جبرائیل کو ہم نہیں مانتے، وہ ہم یہودیوں کا کٹر دشمن ہے، میکائیل بھی اور جبرائیل بھی، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کبھی کبھار وہی میکائیل علیہ السلام بھی لاتے رہے۔ کچھ عرصہ بیچ میں جب جبرائیل علیہ السلام کی آنا بند ہو گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع میں وحی آئی، تو پھر کچھ عرصہ میکائیل علیہ السلام بھی لائے، تھوڑا عرصہ۔ ہمیشہ سے اس خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل ہی کو رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کوئی حکم لانا، کوئی آسمانی کتاب لے کے آنا، وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا پیغام لے کر آنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے بھی نہیں مانتے کہ آپ کا تعلق جبرائیل سے، آپ کہتے ہو نا کہ میرے پاس جبرائیل آتا ہے اور یہ کتاب وہی لاتا ہے۔ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم پر جب بھی کبھی عذاب آیا تو جبرائیل لے کر آئے۔ اور یہودیوں پر بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا
جس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدی پہلے رکوع میں کی ہے، وہ 2 دفعہ عذاب آیا۔ پہلی دفعہ بخت نصر عراق کا جو بادشاہ تھا وہ مسلط ہوا اور اس نے بہت سزا دی، ان کو قیدی بنا لیا اور ان کے سارے خزانے لوٹ لیے، بیت المقدس کو بھی نقصان پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فرمایا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر پھر شرارت کرو گے پھر ہم ایسی سزا دیں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے۔ تو یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اس وقت بھی جبرائیل نے ہمارے خلاف بخت نصر کو مضبوط کیا، اور پھر جب بھی ہماری کسی قوم پر کوئی سخت وقت آیا، سخت پیغام، سخت عذاب آیا، یہی لے کر ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے جو جبرائیل کے ذریعے آئی، ہم وہ پیغام بھی نہیں مانیں گے آپ کا جو جبرائیل کے ذریعے ہے۔ ایک اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور پہلے انبیاء کا مشن بھی یہی تھا، آپ تو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو مت پکارو، یہ شرک ہے۔ ہماری کتابوں میں تو موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے سے انہوں نے حکومت حاصل کی اور اتنی بڑی سلطنت قائم کی، تو اس میں تو جادو میں تو غیر اللہ کو پکارا جاتا، اس کے بغیر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا پروگرام اور مشن تو بالکل مختلف ہے، آپ کا پروگرام تو یہ ہے کہ یہ شرک ہے، تو سلیمان علیہ السلام شرک کرتے تھے۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ دیکھیں اگر غیر اللہ کو پکارنا منع ہوتا تو بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے، ہاروت ماروت، وہ جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور جادو بغیر غیر اللہ کو پکارنے کے، بلکہ اس میں برے مخلوق سے مدد لیے بغیر جادو ہو نہیں سکتا، تو وہ فرشتے تو غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے بطور شبہ کے ذکر کی کہ ہم اس لیے آپ کے پروگرام کو بھی نہیں مانتے، آپ کو بھی نہیں مانتے، اور آپ کی اس کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ایک سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت حاصل کی وہ جادو کے ذریعے سے حاصل کی، اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ انہوں نے ایک خاص پتھر انگوٹھی میں پہنا ہوا تھا نگینے میں، اس انگوٹھی کی طاقت پر ان کو یہ حکومت حاصل تھی، بیچ میں انگوٹھی گم ہوئی تو حکومت بھی ختم ہوگی، بڑی مشکل سے انگوٹھی ملی تو پھر حکومت حاصل ہوگی۔ تو کچھ لوگ اس شوق سے انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کاروبار اچھا ہو جائے گا، یہ چمک جائے گا، وہ چمک جائے گا، یہ شرک وضاحت آ جائے گی۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ انگوٹھی کی بنا پر حکومت حاصل ہوئی ہو سلیمان علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا، اللہ کی عنایت تھی۔ تو اور تیسرا، فرشتوں نے جو غیر اللہ کو پکارا اور مدد حاصل کی تو وہ اس جادو کے زور پر وہ جادو سکھاتے تھے، اور آپ کے اسلام میں اور آپ کے پروگرام میں جادو کفر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، تو آپ کا پروگرام سابقہ انبیاء سے کام ملتا ہے۔ اب ان تینوں شبہات کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں۔ آج کی آیات میں پہلے شبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری دشمنی جبرائیل سے یا جبرائیل کی دشمنی تم سے کیا ہے، ایک، اور دوسرا اس قرآن مجید میں جبرائیل کا دخل کیا ہے؟ یہ کلام جبرائیل کا تو نہیں ہے، جبرائیل کی مرضی سے تو نازل نہیں ہوا۔ اچھا پھر جبرائیل سے تمہاری دشمنی ہے، جبرائیل سے میکائیل سے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے وہ سنو گا۔ تمہیں اتنا اختیار ہے کہ تم جبرائیل سے دشمنی رکھو یا کسی نبی سے یا کسی آسمانی کتاب پر اپنا غصہ اتارو، تو اگر کسی نے رکھا تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔
اور یہ جو پہلے شبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا نا، 5 دلیلیں دے کر اس شبے کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ دیکھو تمہاری دشمنی جبرائیل سے غلط ہے، اور اس بنا پر قرآن مجید کو نہ ماننا، انکار کرنا، تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا، عدو کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں نا، کیا معنی ہے اس کا؟ دشمن۔ قل، آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، من، جو، کانا ہو، عدوً دشمن، لجبرائیل، جو دشمن ہو جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، فإنہ، بے شک، ضمیر جو اس کا معنی ہے نہیں، اس کا معنی ہے قرآن مجید، فإنہ، بے شک قرآن، نزلہ، اس کو اتارا، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ ایک لفظ قلب ہوتا ہے چھوٹے کاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے کتا، جیسے قلب عباس لوگ نام رکھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے حضرت عباس کا کتا۔ قلب شہباز کا معنی کیا ہوگا؟ حضرت شہباز قلندر کا کتا۔ ایسے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رکھے نہ رکھنے دیے، کسی صحابی کا ایسا نام نہیں تھا۔ قلب علی، قلب محمد، برا نام، اچھے نام رکھنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے نام پہ اپنے اولاد کے نام رکھو۔ تو اگر اس کو تلفظ بھی ہم صحیح نہیں کریں گے تو معنی کتنا بدل جائے گا۔ قاف قلب، اس کا معنی دل۔ اب آیت کا معنی ہوگا، آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک جبرائیل نے یہ قرآن اتارا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو جبرائیل بھی تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے جیسے آپ پابند ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جبرائیل کے ساتھ تمہاری دشمنی کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی جبرائیل کی مرضی سے تھوڑا اترا ہے، یہ تو کس کے حکم سے نازل ہوا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دوسری دلیل، یہ قرآن مجید 100% ٹھیک ہے، اس میں جبرائیل کی مداخلت نہیں، یہ اللہ کے حکم سے اتارا گیا۔ دوسری، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن مجید کے مضامین اٹھا کر دیکھیں، یہ سارے وہی ہیں جو تمہاری تورات اور انجیل کی۔ یہ مصدقاً، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما بین یدیہ، ان مضامین کی جو اس سے پہلے گزرے۔ دو باتیں، دو دلیلیں ہو گئی قرآن مجید کے صحیح ہونے کی۔ اور تیسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفت ذکر کی ہے، وہدن، قرآن مجید تو ہدایت ہے۔ ہدایت کی معنی کیا ہے؟ یہ ایسی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ ہمیں یہی چاہیے نا کہ سیدھا راستہ ملے، تو فرمایا سب سے سیدھے راستہ، سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن۔ تو ہدن کے معنی ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یعنی کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ہدن کے معنی یہ، تو اس میں کیا برائی ہے؟ چوتھی دلیل، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن تو اپنے ماننے والوں کو آخرت کی جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ جو بھی اس کو مانے گا، اس کے احکامات کو مانے گا، تو اس کو قرآن مجید آخرت کی خوشخبری سناتا ہے۔
جیسے اسی آیت میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، اور قرآن مجید رہنمائی بھی کرتا ہے اور ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری سناتا ہے۔ چار چیزیں ہو گئی، چار دلیلیں۔ اگلی آیت میں فرمایا من کان عدوا للہ، من کان عدوا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ جو بھی دشمن ہو اللہ کا، عدوا للہ، جو دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، کسی ایک رسول کا دشمن ہو یا سارے رسولوں کا دشمن ہو، کسی ایک فرشتے کا دشمن ہو یا سارے فرشتوں کا دشمن ہو، وجبریل، اور جو دشمن ہو جبریل کا، ومیکائیل، اور جو دشمن ہو میکائیل کا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کا مختصر سا ذکر کیا۔ فرشتے سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں، نبی سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں، آسمانی کتابیں ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ فرشتے جبرائیل ہو، میکائیل ہو، خاص طور پر ان کا نام لیا، سب اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو جو ان سے دشمنی رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، بے شک اللہ بھی دشمن ہے، بے شک اللہ بھی دشمن ہے، للکافرین، ایسے کافروں کا۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو جبرائیل سے دشمنی رکھنے والا للکافرین، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ میکائیل سے دشمنی رکھنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی فرشتے سے دشمنی رکھنے والا، کسی بھی نبی سے دشمنی رکھنے والا، اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرنے والا، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے پھر کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، جو اللہ کے پسندیدہ، اس میں یہ اصول آ گیا، جو اللہ کے مشن کو چلانے والے اولیاء کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، کوئی بھی مسلمان جو حق بات کرنے والا ہے، اس حق بات کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کا دشمن اور مخالف بن جائے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کا دشمن بن جاتا۔ ایک حدیث ہے من عاد لی ولیا فآذنتہ للحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میری اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی بدولت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بدولت، سارے رسولوں سے محبت کا حکم دیا، ساری آسمانی کتابوں کو ماننے کا حکم دیا، سارے رسولوں سے صرف ایمان نہیں محبت کا بھی حکم ہے، اور سارے اولیاء کرام اور دین کا کام کرنے والوں سے محبت کا حکم ہے، اور بلکہ دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تائید میں ذکر کر کے تردید کی ان کی، کہ پہلی بات کہ یہ قرآن مجید فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل اللہ کے حکم سے لائے ہیں قرآن مجید۔ دوسری مصدقاً، قرآن مجید کوئی نئی چیز بیان نہیں کر رہا، پہلے ہی مضامین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تیسری وہدن، قرآن مجید کیا کرنے والا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ چوتھی چیز وبشریٰ للمؤمنین، بغیر تفریق کے اپنے ماننے والوں کو آخرت کی خوشخبری سناتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور 5ویں چیز جبرائیل یا میکائیل یا کسی بھی رسول کی دشمنی کرنے والوں کا انجام، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں بھی جو الفاظ ہیں وہ سارے پہلے گزر چکے ہیں،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ شروع کی ہے یہودیوں کو، جس کو تنبیہ اور زجر کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر بہت کھلی واضح دلیلیں اتاری ہیں، بہت واضح دلائل ہم نے آپ پر اتارے ہیں۔ اب بھی اتنے واضح کھلے دلائل کا کوئی انکار کرے تو فرمایا وہ نافرمان ہی ہو سکتا ہے۔ فرما برداری کا ماننے کا جذبہ رکھنے والا اتنے مضبوط دلائل کا انکار کبھی نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یقیناً ہم نے اتاری، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا کا کیا معنی کریں گے؟ یقیناً ہم نے اتاری الیک، آپ کی طرف، آیات، دلیلیں، آیات کہہ دیں، آیات، بینات، یہ لفظ گزرا ہے نا پہلے، کھلی واضح دلیلیں اتاری۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، نہیں کوئی انکار کرتا ایسی دلیلوں کا الا الفاسقون، سوائے ان لوگوں کے جن کا فسق و فجور، نافرمانی شیوا بن جائے، جن کا کام ہی نہ مانوں۔ اتنی واضح مضبوط دلیلوں کا انکار وہی قوم کر سکتی ہے جو نافرمان ہو۔ یہ ڈانٹ ہے یہودیوں کے لیے۔ اور دوسری، اوا کلما کا پیچھے گزرا ہے نا ذکر، کلّہ کا معنی ہوتا ہے جب کبھی، جب بھی، عاہدوا عہدن، جب بھی یہودیوں نے کوئی معاہدہ کیا، عاہدوا معاہدہ کیا، عہدن کوئی بھی معاہدہ، نبذہ، یہ لفظ نے ہے، اس کو پھینک دیا، اس کو توڑ دیا، اس کو فراموش کر دیا۔ سب یہودیوں نے نہیں، لیکن فرمایا فریق منہم، یہودیوں میں سے ایک جماعت نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے معاہدے ذکر کیے ہیں نا، تو فرمایا کہ یہ کوئی پہلی بات تھوڑی ہے، انہوں نے معاہدہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے، آپ کے جو پیغام آئے گا اسے قبول کریں گے، تو یہ معاہدہ بھی توڑ دیا۔ اور ان کا تو شیوہ ہی یہی رہا ہے ہمیشہ۔ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، یہودیوں میں اکثریت کا اپنی کتاب پر بھی کوئی ایمان نہیں، تورات پر، اپنے نبی پر بھی کوئی ایمان نہیں۔ ایک منافقانہ نسبت ہے جو مفاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ نہ ان کے دل میں تورات کے احکامات کا احترام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا احترام۔ اور یہ بات بھی تفصیلاً پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی، اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہوتا تو سارے انبیاء کا احترام کرتے۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کو شہید، انبیاء کو بھی شہید نہ کرتے۔ اگر تورات پر بھی سچے دل سے ایمان رکھتے تو پھر ساری آسمانی کتابوں کا احترام کرتے۔ ہمیں کس چیز نے مجبور کیا؟ قرآن مجید نے مجبور کیا نا، کہ ساری آسمانی کتابیں، خال تورات زبور انجیل کا نام ہم نے قرآن مجید میں سنا ہے تو ہم کتنا احترام کرتے ہیں، تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا بھی احترام اس قدر ہے کہ تنہائی میں بھی ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی موقع پر بھی کسی نبی کی شان میں توہین ہوئی، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ احترام قرآن نے سکھایا ہے، اس لیے کہ ہم صدق دل سے قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور صدق دل سے اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، یہودیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک فریق تو کھل کر اس معاہدے کو پھینک دیتا ہے،
لیکن اکثریت ان کی نہ اپنے نبی پر ایمان رکھتی ہے نہ اپنی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی۔ یہ پہلا شبہ ذکر کیا اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دی کہ جبرائیل سے دشمنی تمہارے اپنے ایمان کی نفی ہے، میکائیل سے دشمنی تمہارے اپنے ایمان کی نفی ہے۔ خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لیا چونکہ ان پر نام لے کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ ملائکتی، سارے فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں ذکر اس لیے کیا کہ اگر ان کے علاوہ بھی کسی فرشتے سے تمہیں کوئی عداوت ہو تب بھی تمہارا انجام یہی ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں نا، ہر آیت میں تشریح اور تفصیل نہیں ہوتی، وہ مختصر سی آیات پڑھ کر لوگ کہتے ہیں لو جی قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، اور یہ مسلمان چھپاتے ہیں ضد کی وجہ سے۔ حالانکہ سارے قرآن مجید کو اگر سامنے رکھ کر سوچیں، احادیث سامنے رکھ کر سوچیں، یہ فیصلہ کسی عالم کا نہیں ہے، یہ کسی مذہبی جذباتی کا نہیں ہے، یہ تو اس خالق کائنات کا کلام ہے جس نے انبیاء کو بھیجا، جس نے آسمانی کتابیں اتاری، جس نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی حسد کی بات تھوڑی ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ وسیع رکھنی ہے مگر قرآن سے بڑھ کر نہیں۔ ہم پھر بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کی یورپ میں کوئی زلزلہ یا کوئی ایسی آفت آ گئی تھی سیلاب، جس میں ہم نے یہ دعا کروائی بہت عرصہ پہلے باہر شہر میں کہ یا اللہ اس میں جو جو مسلمان شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ تو ایک صاحب لڑ پڑے، انہوں نے کہا کہ دوسرے انسان نہیں تھے، ان کے لیے بخشش کی، آپ نے کیوں نہیں دعا کی؟ وہ بہت غصے ہوئے، کہنے لگے یہ انتہائی تنگ نظری ہے اور یہ غلط سوچ ہے۔ سورہ یونس، سورہ توبہ 10واں پارہ، سورہ توبہ 11واں پارہ۔ گیارہواں پارہ آیت نمبر 113۔ مل گئی؟ 11ویں پارے کا ایک ہی ورق آگے پلٹے، 113، آیت نمبر 113۔ آیت کے بعد میں ہوتا ہے نمبر، 113 سے پہلی والی آیت ہوگی جی۔ ما کان للنبی، مل گئی؟ ملی؟ ما کان للنبی، ما کا معنی کیا ہے؟ نہیں، کانا کا معنی ہے، نہیں ہے روا، نہیں ہے جائز، نہیں ہے مناسب، نہیں ہے اجازت، للنبی، نبی کو، کسی نبی کو اجازت نہیں، کسی نبی کو روا نہیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں۔ والذین آمنوا، نبی کے علاوہ اور کس کو مناسب نہیں؟ اور ان لوگوں کے بھی لیے جائز نہیں جو ایمان لائے۔ کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے۔ اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے والدین کا مسئلہ ہے، اولاد کا تو حق ہے نا، بھائی ہے، بہن ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگلے الفاظ دیکھیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، وہ مشرکین اگر قریبی رشتہ دار بھی ہوں تب بھی جائز نہیں۔
ولو کانو، کانا مانا تھا، اس کا معنی ہے، اور کانو اور اگرچہ ہوں، اولی قربا قربت والے قریبی رشتہ دار، لیکن کب؟ من بعد ما تبین لہم، کب جائز نہیں؟ اس وقت جائز نہیں جب ان کو پتہ چل جائے، کھل جائے بات ان کے سامنے، دعا کرنے والوں کے سامنے، کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا ہے، شرک پر ہی ہوا ہے۔ زندگی میں تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، بات سمجھ آ گئی؟ یا اللہ ان کو قرآن کے قریب کر دے، یا اللہ ان کو فرما بردار بنا لے، ان کو مسلمان بنا دے، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اس نیکی کی توفیق عطا فرما۔ لیکن جب یہ بات کھل جائے کہ اب ان کی موت کفر پر، شرک پر، اسی غلط نظریے اور عقیدے پر ہو گئی ہے، اب اجازت نہیں ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے رب نے منع نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی اپنے ابا کے لیے، تو آپ کے چچا بھی قریبی رشتہ دار ہیں، والد کی جگہ پہ ہیں۔ فوراً آیت نازل ہوئی، وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھی معافی مانگنا ابراہیم کا لے ابی ہے، اپنے ابا کے لیے، الا عن موعدہ، مگر صرف وہ ایک وعدہ پورا کرنا تھا، وعدہا ایاہ، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے گھر سے نکلتے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ فلما تبین لہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ بات کھل گئی، انہ عدو للہ، اب یہ ہمارے سبق سے متعلق آیت لفظ آ گئی، جب یہ بات کھل گئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ انہ، کہ بے شک ان کے ابا، عدو للہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی اللہ کے پیغام کے دشمن ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے پھر برات کا اظہار کیا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں، اب دعا نہیں مانگوں، جو اللہ نے بھی منع کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، فرمایا ابراہیم بہت نرم دل تھے، بہت بردبار طبیعت کے تھے، اس لیے ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی، اس سب کے باوجود بھی ان کی کوشش یہی تھی ابا کی مغفرت ہو جائے، لیکن جب اللہ نے منع کیا رک گئی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ مخالفت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، اللہ کی کسی آسمانی کتاب کا انکار کرنے والے، کسی نبی کا انکار کرنے والے، کسی فرشتے کا انکار کرنے والے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی طرف سے کیا سلوک ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ عَدُوٌ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ، پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی حاضری بہت کم ہے، یہ نہ آنے والے سست نہیں ہوئے، دعوت دینے والے سست ہوئے۔ ہم نے دعوت کو بڑھانا ہے، کوئی آئے نہ آئے، دعوت دینے کا ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ جو بھی ظاہر ہے یہاں پڑھے گا، جو اس کو سمجھ آئے گی، وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہماری قوم میں سخت ضرورت ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی، ہماری ساری کمزوریوں کا واحد علاج ہے قرآن مجید سے جڑنا۔ ہماری معیشت، ہمارے سارے حالات، سب چیزوں کی مین وجہ یہی ہے، ہم اس لیے پیچھے جا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی بالکل الٹ چل رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں خاص تعلق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، تو اپنے فضل سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ تو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبیوں کی، فرشتوں کی، آسمانی کتابوں کی۔ یا اللہ آخرت پر کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر جتنی کمزوری ہیں تو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، اچھے معاملات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو باطن کو تو اپنی مرضی کا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے، ہمارے عزیز و اقربا، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست و احباب، جاننے والے جتنے بھی یا اللہ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دی۔ یا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل محبت نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تم اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ تو اپنے گھروں کو ویران کرنے والوں کو سزا دے، ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو یا اللہ اس جہان کو ایسے غلیظ لوگوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی مشکلوں سے، بحرانوں سے نکال کر اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں آپس میں الفت، محبت، پیار نصیب فرما اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں یا اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ خواتین میں، مردوں میں، حاضرین میں جتنے بھی جائز حاجات ہیں ان کی، یا اللہ تو ان کی سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، ان کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ اس پرفتن ماحول میں یا اللہ یہ بڑا جذبہ لے کر یا اللہ قرآن مجید کی اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ تو ان پر اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ تو اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں خود بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی آگے دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک۔